ظلم کا نتیجہ ہمیشہ برا اور تباہ کن ہوتا ہے، چاہے وہ ظالم انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سخت جو ہے وہ ناپسند فرمایا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے جو ہے وہ برے نتائج اور انجام کی بار بار وضاحت کی گئی ہے۔ ظلم سے مراد کسی کے حقوق کو پامال کرنا، ناحق کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا۔ ظلم کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں ظلم کا نتیجہ ظلم کا انجام اکثر دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ شخصی ہو یا اجتماعی۔ ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دنیا میں ذلت و رسوائی کی صورت میں ملتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں ظالم حکمرانوں اور قوموں کا انجام تباہی، بربادی اور ذلت کی صورت میں ہوا۔ ظلم کی وجہ سے معاشرت میں فتنہ، فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ظالم کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ اپنے انجام سے خوف زدہ رہتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور ظالموں نے جو کچھ ظلم کیا تھا اسے اللہ نے گرفت میں لے لیا، اور ان کا انجام برا ہوا۔ آخرت میں ظلم کا انجام بہت سخت ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کے ظلم کا حساب لے گا اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ صحیح بخاری۔ قیامت کے دن مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور ظالم کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ ظلم کی مشہور مثال ایک مشہور واقعہ فرعون کا ہے، جو ظلم اور سرکشی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بے حد ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اللہ نے اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ ظلم کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ظلم کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہے۔ دنیا میں ظلم کی وجہ سے انسان ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں اسے اللہ کے قہر اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے بچے اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار بن جائے۔